بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے بابا کی یہ ضد تھی کہ میں اپنے باقی بچوں کی شادی بعد میں ہی کروں گا، جب نازیہ کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ وہ سب سے بڑی ہے اور پہلے اسی کی ہونی چاہیے۔ میری عمر کافی ہو گئی تھی اور میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس بات سے کافی پریشان تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میرا رشتہ تو ابو کے ایک بہت ہی اچھے دوست کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تھا اور رشتہ ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ جب میرا رشتہ ہوا تھا تب میں 25 سال کی تھی اور اب تو میں 30 سال کی ہو گئی تھی، پر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے باقی بہن بھائیوں کی سب کی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ سب دل ہی دل میں مجھے بد دعائیں ہی دیتے ہوں گے کہ کب اس مصیبت سے جان چھوٹے اور ہماری شادی کے بارے میں بھی سوچا جائے، پر میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ چاہتی تو میں بھی تھی کہ اب میری شادی ہو جائے، پر میں کیا کر سکتی تھی۔ میرا جو منگیتر تھا میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس سے فون پر بات کی تھی۔ اس نے بھی کبھی کوشش نہیں کی تھی مجھ سے بات کرنے کی یا مجھ سے رابطہ کرنے کی، اسی لیے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ہی بات کرنے میں پہل کروں۔ محلے کی عورتیں آ کے امی کو کہتی تھیں کہ تمہاری بیٹی کی تو شادی کی عمر ہی اب نکل گئی ہے، اب اگر تمہاری بیٹی کی شادی ہو بھی جائے گی تو وہ اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی، کیونکہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہی مردوں کو اچھی لگتی ہیں۔ تمہاری بیٹی کے تو سر کے بال بھی اب سفید ہونے لگے ہیں اور اس میں اب کوئی بھی کشش باقی نہیں رہی۔ یہ بات سن کر تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب اور کتنا وقت لگے گا میری شادی ہونے میں۔ ایک دن میں نے ہمت جٹا کے اپنے منگیتر کو میسج کیا۔ میں نے اس کو بولا کہ اس بات کے بارے میں آپ کو کبھی بھی نہ میں بولتی، اگر میرے باقی بہن بھائیوں کی شادی ابو مجھ سے پہلے کر دیتے تو اسی لیے اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اب میرے باقی بہن بھائی بھی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعد میں اچھے رشتے نہیں ملتے ہیں جب عمر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو۔ میرے منگیتر نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، میں یہاں پر تمہارے لیے اتنا کچھ جمع کرنا اور بنانا چاہتا ہوں جس سے تمہیں اپنی پوری زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہ رہے، اور میں ہمیشہ کے لیے پھر تمہارے پاس ہی آ کر رہوں گا، کیونکہ میں یہاں پر پیسے جمع کر رہا ہوں، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ شادی کے بعد میں تمہیں کرائے کے مکان میں رکھوں۔ بس ایک بار میں اتنے پیسے جمع کر لوں جن سے میرا اپنا گھر بن جائے، پھر میں پاکستان واپس آ جاؤں گا اور فوراً ہی شادی کر لوں گا۔ میرے منگیتر کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان واپس آ جائیں، شادی کرنے کے بعد بے شک آپ واپس دبئی چلے جائیے گا، میں آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ میرا منگیتر بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میری ہر بات سنی اور سمجھی۔ وہ میری مجبوری سمجھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجھے میری بات سن کر ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ میں 1 یا 2 ماہ میں واپس آ جاؤں گا اور انشاءاللہ واپس آتے ہی میں شادی کر لوں گا۔ اس نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ مجھے دبئی واپس ہی نہ جانے دیں اور میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں، کیونکہ میں نے جتنا کچھ سوچا تھا میں نے ابھی اپنے لیے اتنا کچھ نہیں بنایا ہے اور وہ سب کچھ جمع کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جانا ہے۔ میں صرف آپ کی بات مان کر پاکستان واپس آ رہا ہوں، ورنہ میں ابھی پاکستان واپس بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کو مجھ سے شکایت کا کبھی بھی کوئی موقع نہیں ملے گا، اور پھر اس نے مجھے اس وقت اللہ حافظ کہہ کے کال کاٹ دی تھی۔ اس دن کے بعد میری تھوڑی پریشانی کم ہوئی تھی اور میں تھوڑا بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں بہت پریشان اور اداس رہا کرتی تھی اور بس یہی سوچتی تھی کہ میرا منگیتر میرے لیے اجنبی ہے، میں کسی اجنبی سے ایسے کیسے بات کر لوں۔ بات کرنے کے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی اچھا اور بہت سمجھدار انسان ہے جو بہت جلدی ہی میری بات سمجھ چکا تھا۔ ایک دن اماں بہت پریشان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جب ان سے ان کی پریشانی کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن نادیہ کا رشتہ ایک بہت ہی اچھے گھر سے آیا ہے، پر تمہارے بابا منع کر رہے ہیں۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ بابا آخر اتنے اچھے رشتے سے منع کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ 2 مہینوں کے اندر اندر شادی کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نازیہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں نادیہ کی شادی بھی نہیں کرواؤں گا، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 2 مہینوں کے اندر شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تو ہم کسی اور جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیں گے۔ میں بس یہی بات سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اتنا اچھا رشتہ پھر کیسے ملے گا، کیونکہ لڑکا بھی نوکری کرتا ہے اور ان کا خاندان بھی بہت اچھا ہے۔
ایسے رشتے تو قسمت سے ہی ملتے ہیں اور روز روز نہیں آتے۔ میں نے تو تمہارے ابا کو سمجھاتے ہوئے تھک گئی ہوں کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دو اور بیٹی کی شادی کر دو، پر تمہارے ابا کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر اپنے منگیتر سے بات کی، وہ سب کچھ اماں کو بتا دیا اور اماں کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ساجد 1 مہینے میں دبئی سے واپس پاکستان آ جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بولا ہے کہ وہ آتے ہی شادی کر لیں گے۔ آپ نادیہ کا رشتہ جہاں پر کرنا چاہتی ہو کر دو اور ان کو بول دو کہ آپ 2 مہینوں کے اندر ہی ان کو شادی کرنے دیں گے۔ اماں نے میری بات سن کر تھوڑا سکون کا سانس لیا، کیونکہ میری شادی کی سب سے زیادہ پریشانی تو میری اماں کو ہی ہوتی تھی۔ اماں نے نادیہ کا رشتہ پکا کر دیا، اب وہ تھوڑا بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرا منگیتر ساجد 1 مہینے کے بعد دبئی سے واپس آ گیا اور اس نے آتے ہی اپنے والدین کو میرے گھر بھیجا تھا تاکہ وہ شادی کی تاریخ پکی کر سکے اور جلد ہی شادی ہو جائے تو وہ دبئی واپس جا سکے، کیونکہ وہ صرف 1 مہینے کے لیے واپس آئے تھے اور شادی کے فوراً بعد ہی وہ دبئی واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، ان کا دبئی واپس جانا بہت ضروری تھا۔ ساجد کی ماں نے تو آتے ہی امی کو کہا کہ ہمارا تو ابھی کوئی بھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ساجد پتہ نہیں کیوں ضد لے کر بیٹھ گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ساجد وہاں سے اچھے خاصے پیسے لے کر آئے جن سے وہ یہاں پر اپنا گھر بھی بنا سکے اور کوئی کاروبار بھی کر سکے، کیونکہ شادی کرنے کے بعد تو انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور لڑکے کہاں دوسرے ملک میں رہ کر کچھ کر پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے اور آج کل کی بیویاں تو چاہتی نہیں ہیں کہ ان کے شوہر ان سے دور رہیں، وہ تو اپنے شوہروں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچانا چاہتی ہیں۔ ساجد کی ماں کی باتیں سن کر تو مجھے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج خاتون ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ساجد کے بغیر میں اس گھر میں ایسی ساس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی۔ یہ تو صرف ساس تھی جو میں نے دیکھی تھی، پتہ نہیں ان کے گھر میں اور کتنے افراد ہوں گے اور ان کا رویہ پتہ نہیں کیسا رہے گا میرے ساتھ۔ پر یہ سوچ کر بھی تھوڑی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ساجد نے میری کہی ہوئی بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور میرے کہنے پر دبئی سے پاکستان شادی کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ اگر میرا اتنا کہنا مان رہے تھے اور میرا اتنا خیال کر رہے تھے تو پھر تو میں ان کے لیے کچھ بھی سہنے کو تیار تھی۔ ساجد نے بہت ہی اچھے طریقے سے شادی کی ساری ارینجمنٹ کی تھی۔ اس نے میرے بابا کو شادی پر کوئی بھی خرچہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے انتہائی پسند آئی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات ساجد نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی کے طور پر دی تھی۔ اس دن میں نے ساجد کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس نے بھی مجھے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میں ساجد کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور ساجد بھی بہت اچھے لگے تھے مجھے۔ ہماری ارینج میرج تھی پر ماشاءاللہ سے ہم دونوں میں محبت بہت زیادہ تھی۔ میری شادی کو جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تو ساجد نے واپس جانے کے لیے کہا تو میں نے اس کو نہیں روکا، پر وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میرا جانے کو تو بالکل ہی دل نہیں کر رہا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے بغیر بالکل بھی اب نہیں رہ سکتا۔ میری ساس دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ وہیں سے بول رہی تھی کہ مجھے تو پتہ تھا ایسا ہی ہونا ہے، یہ لڑکی تمہیں اپنے اشاروں پر نچائے گی اور تمہیں نوکری کرنے نہیں دے گی۔ میری ساس بول رہی تھی کہ نازیہ تو چاہتی یہی ہے کہ ساجد اپنے ماں باپ کو کچھ بھی کما کر نہ دے۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور ان کو سمجھا رہی تھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ساجد دبئی واپس ضرور جائے گا اور وہاں پر جو کچھ بھی کماتا ہے اس پر آپ لوگوں کا سب سے پہلا حق ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا پورا پورا حق بنتا ہے اس پر۔ وہ جو کچھ بھی بھیجے گا میں آپ لوگوں سے کبھی بھی نہیں لوں گی، آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں۔ ساجد دبئی واپس چلا گیا اور میں اس کے بغیر بہت ہی اداس رہتی تھی۔ میرا ساجد کے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، پر پھر بھی مجبوراً مجھے اپنا دل اسی گھر میں لگانا تھا۔ میں گھر کا سارا کام خود ہی کر لیتی تھی، اپنی نند کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا اور اس بات سے میری ساس بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ ساجد کو دبئی گئے ہوئے بہت دن گزر گئے تھے اور اس کی مجھے بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ اس نے جانے کے بعد ایک بار بھی مجھ سے فون پر بات نہیں کی تھی اور مجھے اس بات کی کافی فکر بھی ہوتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ساجد نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ میں بہت پریشان بھی تھی اور اداس بھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اماں کے گھر چکر لگا کے آؤں، کیونکہ شادی کو بہت وقت ہو گیا تھا
اس دوران میں ایک بار بھی امی کے گھر نہیں گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی اور اماں ابا کی بہت یاد بھی آ رہی تھی۔ میں نے ساس سے اجازت لے کر امی کے گھر جانے کی تیاری کر لی اور سوچا کہ 3-4 دن میں وہیں پر رک جاؤں گی۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور گھر کا سارا کام نمٹا کر انتظار کرنے لگی کہ کب میرا بھائی مجھے لینے آئے۔ تو اچانک میرے فون پر ساجد کی کال آ گئی۔ میں نے جب اس کو سلام کرنے کے بعد حال احوال پوچھنے کے بعد جب پوچھا کہ آپ نے اتنے دن مجھ سے بات کیوں نہیں کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے کام میں بہت ہی زیادہ مصروف تھا اور کبھی کبھار تو دن اور رات دونوں ہی کام کرتا رہتا تھا، اسی لیے تھکاوٹ کی وجہ سے میں بات نہیں کر پاتا تھا، اور جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر سگنل کا بھی بہت مسئلہ بنا رہتا ہے اور فون پر بات کرنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے جہاں پر سگنل آتے ہوں، اسی لیے بات بہت کم ہوا کرے گی۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہا کہ اور جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ بات کر لیا کرو، پر ہفتے میں ایک بار ضرور بات کر لیا کرو، کیونکہ ساجد کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس نے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، اسی لیے میرا بہت دل کر رہا تھا اس کے ساتھ بات کرنے کو۔ ساجد نے اس وقت مجھے بتایا کہ اگلے ہفتے میں واپس پھر سے پاکستان آ رہا ہوں۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میں بہت زیادہ خوش ہونے لگی اور میں نے پھر امی کے گھر جانے کا ارادہ بدل دیا۔ 1 ہفتہ میرا انتظار میں خود کو بنانے سنوارتے گزرا اور پھر 1 ہفتے کے بعد ساجد بھی آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور ساجد کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی گھر واپس آنے کی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار ہم جدا ہو کر ملے تھے۔ ساجد کو جب میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، میں تو آپ کے بغیر اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہ پاتی، تو ساجد نے بھی مجھے کہا کہ میں بھی تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہوں اور میں وہاں پر جو بھی کام کرتا ہوں یا جو کچھ بھی کماتا ہوں صرف تمہارے لیے ہی کرتا ہوں، تمہاری خوشیوں کے لیے ہی کرتا ہوں۔ ساجد کچھ دن ہمارے پاس رہ کر جب واپس دبئی جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا ایک اترا ہوا جوڑا مجھے ساتھ دے دو، کیونکہ مجھے جب بھی تمہاری یاد آئے گی تو میں وہ جوڑا دیکھ لیا کروں گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس تو یہاں سب گھر والے ہوتے ہیں، میں تو وہاں پر اکیلا ہوتا ہوں، مجھے تمہاری بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ ساجد کی یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنا ایک جوڑا ساجد کو دے دیا اور وہ اپنے ساتھ دبئی لے گئے۔ اگلے دن جب گھر کی صفائی کرتے ہوئے میں دیور کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو میرا وہ جوڑا دیور کے کمرے میں پڑا ہوا مجھے ملا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئی کہ یہ جوڑا تو میں نے ساجد کے بیگ میں ڈالا تھا، تو یہاں پر کیسے آیا؟ اس بات کو سوچ کر میں نے درگزر کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ساجد بھول گئے ہوں یا پھر غلطی سے رہ گیا ہو۔ میں نے جب ساجد کو یہ بات فون پر بتائی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ میں تو یہاں پر تمہارا جوڑا ڈھونڈ رہا تھا، ہو سکتا ہے وہاں پر غلطی سے رہ گیا ہو۔ تو میں نے بھی ساجد کی بات پر یقین کر لیا۔ زندگی اپنے معمول پر گزر رہی تھی اور اس دوران میں امید سے بھی ہو گئی تھی۔ ساجد کے دبئی جانے کے 2 مہینوں کے بعد ہی مجھے پتا چلا تھا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ میں نے یہ خبر ساجد کو فون پر بتائی تھی، وہ تو وہاں پر سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور میری بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرے میکے اور سسرال میں یہ پہلا بچہ تھا جس کے آنے کی سب کو بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور دونوں طرف ہی زور و شور سے تیاریاں ہونے لگی تھی۔ میری ساس اور میری ماں تو چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتے ہوئے نہیں تھک رہی تھیں، کیونکہ ان دونوں کی دلی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ میری ساس دادی اور میری ماں نانی بننے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر تو میں بھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے اللہ پاک کا، ان دونوں کو یہ پہلی خوشی میری طرف سے ہی مل رہی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد ساجد سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں پاکستان واپس آ گئے۔ جب وہ پاکستان واپس آئے تو ڈھیر سارے کھلونے اور بچے کے لیے کپڑے اور سامان وغیرہ لے کر آئے تھے۔ بچے کے آنے سے پہلے ہی میرے کمرے میں سامان اتنا جمع ہو گیا تھا کہ جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میں اپنے بچے کے آنے سے بہت زیادہ خوش تو تھی، پر یہ سوچ کر بہت ہی اداس ہو رہی تھی کہ ساجد کچھ ہی دنوں کے لیے آئے تھے اور پھر ان کو واپس جانا تھا، کیونکہ ان کا وہاں پر کام ہی کچھ ایسا تھا کہ ان کو زیادہ چھٹی نہیں ملتی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میں اپنا یہ وقت پورے 9 مہینے ساجد کے ساتھ گزاروں، پر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ مجبوری تھی تو ان کے بغیر مجھے رہنا ہی پڑ رہا تھا۔ اس بار بھی جب ساجد کے جانے کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے مجھے پچھلی بار کی طرح کہا کہ تم مجھے اپنا ایک جوڑا دے دو، جب بھی تمہاری یاد آئے گی تو میں تمہارا پہنا ہوا جوڑا دیکھ لوں گا۔ اور اس بار میں نے ان کے بیگ میں اپنا جوڑا خود ہی رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ پچھلی بار کی طرح بھول مت جانا۔
जब साजिद चले गए तो इस बार भी वैसा ही हुआ और मुझे वो अपना जोड़ा देवर के कमरे से मिला। इस बार मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी और मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा था। मैं थोड़ी परेशान हो रही थी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर किया जा रहा है। एक बार तो गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती नहीं हो सकती। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ बात ज़रूर है। आखिर साजिद मेरा पहना हुआ जोड़ा देवर के कमरे में क्यों रख कर चले जाते हैं। जब मैंने इस बार साजिद से पूछा तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगे और उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं तो इसी बात से ही समझ गई थी कि ये अब आगे जो बोलेंगे तो वो झूठ ही होगा। साजिद मुझे कहने लगे कि हो सकता है शायद रह गया हो, मैंने तो देखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपना सामान भाई के कमरे में जाने से पहले एक बार खोला था, वहीं पर रह गया होगा। साजिद की इस बात पर मुझे ज़रा यकीन नहीं आया था और अब तो मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात हो सकती है, क्योंकि मैं और किसी से भी इस बात के बारे में जिक्र नहीं कर सकती थी और ना ही किसी से कुछ पूछ सकती थी। मुझे पता तभी चल सकता था जब साजिद पाकिस्तान वापस आता, और वो अब तभी वापस आएगा जब मेरी डिलीवरी के दिन पास आ जाएंगे, और तब तक मुझे इस परेशानी का सामना ही करना पड़ेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता से गुजरता जा रहा था और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी डिलीवरी में कुछ ही दिन बाकी बच गए थे और साजिद भी वापस आ गया। साजिद ने उन कुछ दिनों में मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा जितना मैंने अपने उन पूरे 9 महीनों में भी खुद का नहीं रखा था। वो मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाते थे, बेड से पैर नीचे नहीं रखने देते थे। वो मेरे खाने पीने दवाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनका इस तरह से ख्याल रखना देखकर मेरा तो अब दिल भी नहीं चाह रहा था कि साजिद वापस जाए, क्योंकि अब तो छोटा बच्चा हो जाएगा और हम दोनों को साजिद की बहुत ज़रूरत होगी। मैंने इस बारे में साजिद से बात भी की थी कि अब कुछ भी कर लें और यहीं पर अपना कारोबार को शुरू कर लें, क्योंकि हमसे अब आपके बगैर नहीं रहा जाता। पर हर बार की तरह साजिद मानने से इनकार कर रहे थे। अब तो मुझे लगता था कि साजिद खुद भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते और वो हमेशा दुबई में ही रहेंगे, क्योंकि उनका यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। वो जब भी वापस आते थे ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई चीज़ छोड़ कर आए हैं और उनका सारा ध्यान वहीं पर रहता था। कुछ दिनों के बाद मेरी डिलीवरी हो गई और हमारा बहुत ही खूबसूरत और चांद जैसा बेटा पैदा हो गया। बेटे की पैदाइश पर तो साजिद बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरे मैके और ससुराल में तो जैसे खुशियों की बारिश होने लगी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरा बच्चा माशाल्लाह से सबका ही बहुत लाडला था। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आए हुए 1 महीना हो गया था और साजिद भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। उनके जाने पर हम बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे। साजिद अपने बेटे को बार बार गले लगा रहा था, उसे बोसा दे रहा था। साजिद ऐसा भी कह रहा था कि मुझसे वहाँ पर अपने बच्चे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पर वापस ना जाता। अगर मैं वहाँ पर जाकर काम ना करूँगा तो अपने बच्चे और तुम्हारे लिए घर कैसे बना पाऊँगा, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वो किराए का मकान था और साजिद की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हम अपना घर खरीद सकें। साजिद ने हर बार की तरह इस बार भी मुझे ऐसे ही कहा था कि तुम अपना एक पहना हुआ जोड़ा मुझे दे दो, पर इस बार मैंने उसको कहा था कि मैं अपना जोड़ा नहीं दूंगी, क्योंकि आप हमेशा ही यहाँ पर देवर के कमरे में छोड़कर चले जाते हो और फिर कहते हो कि मैं भूल गया हूँ। वो मुझे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, पता नहीं कैसे मुझसे छूट जाता है, पर इस बार ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम मुझे अपना एक जोड़ा दे दो, मैं खुद ही अपने बैग में संभाल कर रख लेता हूँ और मैं इस बार काफ़ी ख्याल करूँगा। साजिद की इस बात पर तो मुझे पहले भी काफ़ी शक था और मैं अब जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जगह अपनी नंद का जोड़ा दे देती हूँ और मैंने वैसा ही किया। मैंने नंद का जोड़ा उसके कमरे से लाकर साजिद के बैग में डाल दिया और उसको बोला कि मैंने जोड़ा रख दिया है, आपको मज़ीद मिन्नतें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साजिद दुबई चला गया और मैंने अगली ही सुबह यही सोचा कि मुझे हमेशा ही अपना जोड़ा देवर के कमरे में मिलता है, क्यों ना जाकर देख लूँ। और मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए देवर के कमरे में चली गई। मैंने जब वहाँ पर देखा तो नंद का जोड़ा वहाँ पर नहीं पड़ा था और साथ ही नंद के कमरे से आवाज़ आ रही थी जो कि मेरे देवर की थी। वो अपनी बहन को बोल रहा था कि ये तो तुम्हारा जोड़ा है, भाभी ने इस बार अपना जोड़ा क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाभी के जोड़े पर दम करवाना बहुत ज़रूरी था। अगर इस बार भी हमेशा की तरह भाभी के कपड़ों पर दम नहीं करवा सके तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि आमिल बाबा ने कहा है
کہ اگر اس بار آپ لوگ ساجد بھائی کی بیوی کا جوڑا نہیں لے کر آئے تو ان پر ایک بدروح کا سایہ پڑ جائے گا اور ان کی جان کو بھی خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی اور ان کے کمرے میں چلی گئی جہاں پر میری ساس، دیور اور میری نند موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو اور ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر میرے جوڑے پر دم نہیں کروایا تو بدروح کا سایہ مجھ پر پڑ جائے گا۔ یہ سوال پوچھنے پر میرا دیور اور میری نند گھبرا کر چپ ہو گئے اور میری ساس نے مجھے بتایا کہ بہو، اب جو میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں ایسا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب ساجد دبئی نہیں گیا تھا۔ ساجد بہت بیمار رہنے لگا تھا اور کافی علاجوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاکستان کے بہت اچھے ڈاکٹروں کے پاس ساجد کو لے کر گئی تھی پر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ تم اپنے بیٹے پر عامل بابا سے دم کرواؤ، اور میرے بھی دل کو یہ بات بہت اچھی لگی کیونکہ ساجد پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دواؤں سے اگر کام نہیں چل رہا تو دعاؤں سے ہی اب فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس عورت کے کہنے پر میں ساجد کو ایک عامل بابا کے پاس لے گئی اور اس بابا نے ساجد کو دیکھتے ہی مجھے یہ بتایا کہ اس پر ایک بدروح کا سایہ ہے جو ساجد پر عاشق ہو گئی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بہت پریشان ہونے لگی۔ میں تو وہیں عامل بابا کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگی، پر بابا نے مجھے کہا کہ میری بہن، آپ کو رونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی حل میرے پاس ہے، اور وہ ساجد پر دم کرنے لگے۔ عامل بابا کے دم کرنے سے ساجد کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، پر عامل بابا نے مجھے بتایا کہ تم جب بھی ساجد کی کسی لڑکی سے شادی کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بدروح ساجد کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو پھر میں نے عامل بابا سے اس کا بھی حل پوچھا تو عامل بابا نے مجھے بتایا کہ جب ساجد کی شادی ہو جائے تو تم اس کی بیوی کا ایک پہنا ہوا جوڑا میرے پاس لے کر آنا، تو میں اس پر دم کروں گا اور پھر وہ بدروح کبھی بھی ساجد یا اس کی بیوی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اگر تم یہ بات سن لیتی تو تم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی، کیونکہ جان تو سب کو اپنی ہی بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میں نے ہی ساجد کو بولا تھا کہ تم اپنی بیوی کا ایک جوڑا پہنا ہوا مجھے لا کر دو تاکہ میں اس پر دم کروا سکوں، اور ساجد تو یہاں پر ہوتا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے یا پھر وہ خود جا کر دم کروا لائے، اسی لیے ساجد تم سے وہ جوڑا لے کر شاہد کو دے دیتا تھا اور تم ہمیشہ وہ جوڑا شاہد کے کمرے سے لے کر چلی جاتی تھی۔ اس بار تم نے اپنی جگہ میری بیٹی سمینہ کا جوڑا وہاں پر رکھ دیا، اور سمینہ کا جوڑا تو ہم دیکھتے ہی پہچان گئے، ہم وہ جوڑا وہاں پر کیسے لے کر جا سکتے تھے؟ بس یہی بات ہے، اب تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ تم اپنا ایک جوڑا لے کر میرے ساتھ عامل بابا کے پاس چلو، ہم اس پر دم کروائیں گے، انشاءاللہ وہ بدروح ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اور میں نے بھی تو ایسا اسی لیے کیا تھا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور شکر ہے اللہ پاک کا آج تک تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ بس میرے دل میں جو تھوڑا بہت وہم ہے میں وہ بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں، بس تمہارے جوڑے پر دم کرواؤں گی تو سکون سے رہ سکوں گی۔ ساس کی ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے ساس کو بولا کہ اگر آپ مجھے اس بات کے بارے میں بتا دیتی تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، میں فوراً سے آپ کو اپنا جوڑا دے دیتی۔ آپ ساجد کی ماں ہیں تو ایسا سمجھیں کہ آپ میری بھی ماں ہیں، آپ مجھے بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھا کریں، آپ کو مجھ سے ہچکچانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی وقت اپنا ایک جوڑا لے کر آئی اور ساس کے ہمراہ اس عامل بابا کے پاس چلی گئی۔ عامل بابا نے مجھ پر بھی دم کیا اور میرے جوڑے پر بھی دم کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ لوگ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں، اب آپ کے پاس کوئی بھی بدروح یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے بعد ہم گھر چلے گئے اور بے فکر ہو گئے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔